وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب ایک چھوٹا سا ایک سوال تھا، اگر جی جی آپ اس میں رہنمائی کریں تو. بالکل. کون ہے؟ منافقت کے تعلق سے سوال ہے جی کہ منافق کی علامتیں کیا کیا ہیں؟ منافق کی علامت حدیث میں موجود ہے، آیت المنافق کی ثلاث. جی منافق کی 3 علامتیں ہیں. جی اذا حدث کذبا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. جی وَإِذَا وعد اخلفا، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. جی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. جی اور ایسے شخص کو کیا اور کہیں؟ نہیں، اصل میں جی میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، جو دو چہرے. ایک دوسری حدیث میں ایک یہ بھی ہے جی کہ وہ انسان جس کے 2 منہ ہوں، جی 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 2 وجہین، اس کو ذو الوجہین کہا گیا. جی 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 تو اصل میں ایسا انسان. ہاں، جی ایسے ہی شخص جو ہے ابھی بہت زیادہ جو ہے پائے جا رہے ہیں. اصل میں جی ممبئی سے ہوں، میرا نام ندیم ہے، جی اور میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو اصل میں ان کا منہج کچھ اور ہے، لیکن کسی اور منہج میں وہ گھستے ہیں، اور جو ہے پھر اس کے بعد میں ان کی ٹو لیتے ہیں، مطلب ان کی جو ہے جو اندر کی ساری باتیں دیکھتے ہیں. ہاں دیکھتے ہیں، مطلب جو لوگ کمزور لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کے ایمان میں عمل میں کمزوری ہوتی ہے، تو ان جی لوگوں جی کی باتوں کو لے کے جو ہے نا وہ جو جی ہے ان کو شائع کرتے ہیں، جی جی اور جو ہے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی جی جیسے میں دیکھتا ہوں، جہاں میں نماز پڑھتا ہوں نا مسجد کے اندر، جی تو وہاں پر جی بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو دوسرے منہج کے ہیں. تو وہ یہاں نماز پڑھتے ہیں تو وہ رفائدین بھی کرتے ہیں، اور جو ہے ٹھیک ہے. آمین بالجہر بھی کرتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن جی جب جی اپنے جگہوں پر جاتے ہیں تو وہ وہاں پر پھر جو ہے وہ نہ رفائدین کرتے ہیں، اور نہ پھر جو ہے مطلب ان کا ویسا معاملہ رہتا ہے، اور پھر وہ جو ہے اسی کے اندر مطلب. تو ان جی جی لوگوں کو منافق کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا؟ دیکھیے، جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے اگر وہ دنیا کے مفاد کے لیے ان کا یہ کام ہے، جی ٹھیک ہے، دنیا کے مفاد کے لیے اگر ان کا یہ کام ہے تو ظاہر بات ہے وہ نفاق ہے. جی اور اگر وہ ایک سنت سمجھ کر، جیسے کہ اثر سے پہلے کی سنتیں ہیں، جی انسان کبھی اس کو پڑھتا بھی ہے کبھی نہ بھی پڑھتا، جی اگر صرف محض سنت غیر مؤکدہ سمجھ کر اس کو وہ کر رہے ہیں، کبھی کر جی لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں. نہیں، وہ تو نماز کے اندر وہ تو ہمارے کو چھوٹ ہے نا کہ وہ غیر موقع آدمی اگر پڑھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو اس کو گناہ نہیں ہے. لیکن یہاں جی جی معاملہ بالکل. جو ہے نماز کے طریقوں کو لے کے ہے، کیونکہ نماز اسی طریقے سے قبول ہوگی جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. جی کیونکہ اللہ بالکل. کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. جی جی صلو کما رأیتمونی اصلی. جی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، جو ان چیزوں کے اندر منافقت کر رہے ہیں کہ مطلب اہل حدیث مسجد کے اندر آتے ہیں تو وہ رفائدین وغیرہ کرتے ہیں، اہل حدیثوں میں ملتے ہیں تو رفائدین وغیرہ کرتے ہیں، اور لوگوں اچھا. کے اندر یہ مشہور ہے کہ بھائی وہ اہل حدیث ہے، لیکن جب وہ ہاں اپنے ہاں. لوگوں میں جاتے ہیں تو پھر وہ رفائدین نہیں کرتے ہیں، اور جو ہے پھر وہ مطلب حنفی بن جاتے ہیں. تو ان لوگوں کے تعلق سے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ منافق ہیں یا نہیں ہیں؟ ایسے کر کون رہا ہے بتائیے پہلے. جی بہت لوگ ہیں، کون کر رہا؟ بہت لوگ ہیں. مولانا علیم ندوی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا کیا جب نام ہے؟ علیم ندوی رحمۃ اللہ علیہ جی جب عرب جاتے تھے تو رفیدن کرتے تھے، منافقت ہے یہ تو پھر. اور یہاں رہتے تھے تو نہیں کرتے تھے. تو یہ تو منافقت ہے، وہی پوچھ رہا ہوں نا میں آپ سے. اچھا، اگر کوئی آدمی، مجھے آپ یہ بتائیں، جی کوئی سنت کوئی داڑھی رکھتا ہے، جی کبھی رکھ لیتا کبھی کٹا دیتا ہے، تو کیا کہیں گے اسے؟ نہیں، اس کو یہ کہیں گے کہ اس کا ایمان دیکھا جائے گا کہ اس کا ایمان کس چیز پر ہے. کہ اللہ کے مطلب رسول صلی کیسے؟ اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ مونچھوں کو کتراؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، ٹھیک ہے. یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. اب ہاں، کوئی شخص اس کے وہ اوپر، کہیں آپ سنیں نا، جہاں. ہاں بتائیے. اب کوئی شخص اس کے اوپر عمل کر رہا ہے کہ جو ہے وہ داڑھی کو بڑھا رہا ہے، اور ایک شخص جو ہے اپنی نفسیات کے مطابق یا کسی اور وجہ سے جو ہے داڑھی کو کٹا رہا ہے، لیکن اس کا ایمان جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، تو اس کو منافقت نہیں کہیں گے.
کیوں ایک بات سنیے، ایک منٹ رکیے جی جب حضور کا حکم ہے جی تو وہ اپنی کسی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے حضور کا حکم؟ بھائی اگر وہ اس کو قبول کر رہا ہے نا کہ وہ جو ہے گناہ کر رہا ہے، وہ اس چیز کو قبول کر رہا ہے. اگر کوئی رفع دین نہیں کر رہا اور وہ جی. قبول کر رہا ہے کہ ہاں کرنا صحیح ہے، جائز ہے، سنت ہے، لیکن میں نہیں کر رہا. ہاں تو ابھی آپ مجھے بتائیے کہ رفع دین کے بغیر نماز ہو سکتی ہے کیا؟ رفع دین بالکل ہو جائے گی. کیسے ہو جائے گی؟ آپ بتائیں کیسے نہیں ہوگی؟ میں آپ مفتی ہیں نا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گی، تو میں آپ سے وہی جاننا چاہ رہا ہوں کیوں ہو جائے گی؟ اللہ کے عبداللہ رسول ابن مسعود کی نماز ہوئی نہیں ہوئی بتائیے؟ کس کی؟ عبداللہ ابن مسعود کی نماز ہوئی تھی نہیں ہوئی؟ کہاں پر ہوئی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے جب نماز پڑھ کے سکھائی تھی اور کہا تھا کہ میں حضور کی نماز نہ سکھاؤں آپ کو، ہاں تو اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رفع دین کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بالکل کیا تھا. حدیث ہے آپ کے پاس؟ آپ مجھے پیش کریں کون سی حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے یا کسی صحابی رسول نے رکوع کیا ہو. آپ واٹس ایپ پر سلام لکھ کے بھیجیے، میں آپ کو بھیج رہا ہوں حدیث. ہاں آپ مجھے بھیجیے. میں یہی جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ بہت سے جو لوگ ہیں جو حنفی حضرات ہیں، لیکن جو ہے وہ جو ہے اہل حدیثوں میں آتے ہیں تو اہل حدیث بن جاتے ہیں اور حنفیوں میں جاتے ہیں. ایک بات مجھے آپ اتنی بتائیے، چھوٹی سی بات ہے. جی جی پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ ایک بات. میں کہیں سے فارغ نہیں ہوں الحمدللہ. نہیں پہلے بتائیے نا، تبھی تو بات واضح ہوگی نا کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے. اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں کہیں سے فارغ نہیں ہوں. نہیں ہے فارغ؟ نہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس قرآن حدیث آپ نے پڑھی ہے، گرامر پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے عربی؟ نہیں، میں صرف علماؤں سے سیکھتا ہوں، جیسے آپ سے سیکھ رہا ہوں ویسے علماؤں سے جو چیز مجھے سمجھ نہیں آتی ہے میں ان سے رابطے میں رہتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں جیسے آپ سے رابطہ کر رہا ہوں. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے نہیں کہ یہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون؟ ہاں تو میں اس پہ عمل کرتا ہوں نا. عمل کہاں کر رہے ہیں؟ آپ نے ڈائریکٹ حکم لگا دیا وہ منافق ہے. مولانا علی ندوی کو آپ نے میں نے آپ منافق سے کہہ دیا. پوچھا، ہاں بالکل وہ منافق ہیں. اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اچھا، کو جانتے آیت ہیں. المنافق کی ثلاث ترجمہ کرو. آپ سنیں نا، آیت المنافق کی ثلاث ترجمہ کرو. آپ سنیں تو صحیح. دیکھیے آپ آیت المنافق کی ثلاث. میرے بھائی آپ ترجمہ کریں نا. آپ مفتی صاحب میرے بھائی آپ یہ سنیں، ایک بات سنیے میری. منافق وہ ہوگا جو حضور نہیں. منافق میرا عمل ہو یا نہ ہو، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، لیکن میں ندوے سے فارغ ہوں. ہاں ندوے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں نا زیادہ تر وہ حنفی ہیں. استغفر اللہ العظیم. زیادہ تر حنفی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے؟ اپنا تعارف تو کرائیے نا. میں نے تو آپ کو کرایا تعارف. میرا نام ندیم ہے، میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ نام ندیم. ندیم تو پورا تعارف کرائیے، کہاں سے رہنے والے ہیں؟ خاص ممبئی میں رہتے ہیں یا کہیں اور رہتے تھے پہلے؟ میں مراد آباد سے ہوں. اچھا، مراد آباد کے رہنے والے ندیم جی. اچھا، ممبئی میں رہنے لگے؟ میں ممبئی میں ہوں 25-30 سال سے، لیکن میرے والد میرے دادا میرے چاچا تاؤ سب مراد آباد میں. تو مراد آباد کے کون تھے وہ؟ سلمان کو جانتے ہیں؟ کس کو؟ سلمان کو مراد آباد میں؟ نہیں میں نہیں جانتا. آپ کو نمبر کس نے دیا میرا؟ نمبر تو مل جاتا ہے، گروپ وغیرہ میں آ جاتا ہے نمبر. نہیں پھر بھی کوئی نہ کوئی تو نمبر تو دیکھیے، نمبر کی بات تو ایسی ہے، میں کافی جو ہے علماؤں سے گفتگو کرتا ہوں، نیٹ پہ بھی مل جاتے ہیں اور گروپ کے اندر بھی مل جاتے ہیں. وہ بات صحیح ہے، کوئی نہ ہم کچھ آپ کو ڈرا تھوڑی رہے ہیں. نہیں میرے ذہن میں ہی نہیں ہے کہاں سے نمبر میرے پاس میں سیف تھا. بہت یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، قرآن کہہ رہا. میں نے الحمدللہ ندوے سے بھی پڑھا ہے، میں نے وہاں سے بھی پڑھا، مدینے سے بھی پڑھائی کی ہے میں نے. تو پھر آپ جو کھل کر کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ ایسا شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، میں منافق سنیں تو صحیح. میں یہ کہہ رہا ہوں جس شخص کا یہ ایمان ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی نماز وہ پڑھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقے سے وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو ایسا یہ کوئی فتویٰ اگر ہو آپ کے پاس تو یہ فتویٰ یہ تو اللہ رب العزت کا ڈائریکٹ حکم ہے کہ میرا نبی جو دے. علامہ ابن باز کا نام سنا ہے؟ علامہ ابن باز کا. علامہ ابن باز کیا کریں گے؟ اللہ سے بڑھ کے ہیں کیا وہ؟ استغفر اللہ العظیم. میں آپ کو اللہ کا کلام بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید، آپ سنیں تو صحیح مفتی صاحب. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے جو میرا نبی دے اس کو لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. اور میرا نبی اپنی طرف سے دین اسلام میں کوئی بات ایسی نہیں کہتا جو اس کی اپنی بات ہو، وہ تو وہی کہتا ہے جو ہم اس کے اوپر وہی کرتے ہیں.
تو نماز جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کا طریقہ ہے. اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو یہ طریقہ دیا اور یہ طریقہ پھر جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا. اب اس کے اندر کوئی بھی کوتاہی ہوگی, کوئی بھی کمی بیشی ہوگی تو اللہ رب العزت اس کو قبول کرے گا؟ میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں. جی جی قبول کرے گا کیا اس کو؟ تو پھر جب آپ کا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو, تو آپ کو نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھنی ہے یا پھر کسی اور طریقے پہ پڑھنی ہے؟ حضرت جی ہمیں نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھنی ہے. جی پوری امت حضور کے طریقے پر پڑھ رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک ایسی نماز جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا ہو اور رفع دین نہ کیا ہو, رکوع سے اٹھے ہوں تو رفع دین نہ کیا ہو. ایک حدیث ہے, ایک حدیث صرف موطا شریف کی روایت ہے. کس کی؟ موطا امام مالک. موطا امام مالک. جی 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 بتائیں. آپ میرے پاس میں آپ سے سلام وہ کہہ رہا سلام لکھ کے بھیجیے. آپ مجھے صرف بتائیں. دیکھیے اصل میں حنفی حضرات کیا مغالطہ دیتے ہیں, کیا دھوکہ دیتے ہیں. وہ تکبیر تحریمہ والے باب سے جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک ہی بار رفع دین کیا, ٹھیک ہے, اور اس میں پوری بات. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, چھوٹی سی بات ہے, صرف ایک منٹ سن لیں, میری پوری بات سن لیں. لیکن جب آپ کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر رکوع کے بعد باب کے اندر جائیں گے تو اللہ کی قسم ہر حدیث کی کتاب کے اندر آپ کو یہ باب ملے گا اور یہ حدیث ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو رفع دین کرتے, رکوع سے اٹھتے تو رفع دین کرتے. کوئی بھی کتاب بولو آپ, میں دکھا دوں گا اس سے. ٹھیک ہے. اچھا میری ایک چھوٹی سی بات ہے. جی بولیں. نماز صرف رفع دین سے نہیں ہوگی یا کچھ اور چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے نماز قبول ہی نہیں ہوگی؟ دیکھو نماز جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوگی. اگر کوئی آدمی اس میں جان بوجھ کر کوئی چیز کو چھوڑ رہا ہے تو یقیناً وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے, اللہ کی مخالفت کر رہا ہے. کیا صحابی بھی کر سکتے ہیں؟ صحابی کیوں کریں گے ایسا؟ عبداللہ ابن مسعود نے جو نماز پڑھی ہے اور امت کو سکھائی ہے. سنیں عبداللہ آپ سنیں میری بات. وہ جو حدیث آپ میرے کو پیش کریں گے نا وہ تکبیر تحریمہ والی پیش کریں گے. میں آپ کو آپ سنیں نا, یہی تو میں نے پوچھا تھا آپ سے. میں وہی میرے بھائی میں نے آپ سے میں نے یہی پوچھا تھا کہ آپ عالم ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے, جو اس کو جانے دیجئے, ٹھیک ہے, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. اچھا آپ یہ مجھے بتائیے کہ حنفی حضرات جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز امام ابو حنیفہ نے ان کو بتائی ہے یا اپنے من سے انہوں نے بنا کر پڑھی ہے؟ حنفی حضرات جو نماز پڑھتے ہیں وہ حضور کی احادیث کی روشنی میں نماز پڑھتے ہیں, نہ وہ کسی امام کو, نہ وہ کسی اس کو. صرف امام کی حد تک یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں میں علماء سے پوچھتا ہوں. کیوں پوچھتے ہو علماء سے؟ ہاں میں اس لیے پوچھتا ہوں علماء سے کیونکہ کیوں پوچھتے ہو علماء سے؟ امام حنیفہ عالم نہیں تھے؟ امام حنیفہ عالم نہیں تھے؟ نہیں تھے عالم نہیں تھے عالم. تو تم بھی تو عالم نہیں ہے, تمہیں بھی تو حق نہیں ہے بات کرنے کا. میرے کو پوچھنے کا تو حق ہے نا, میرے کو جاننے کا تو حق ہے نا. امام حنیفہ عالم نہیں, آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں دیتا ہوں نا دلیل آپ کو. میں کسی ایسے شخص سے دین کیوں سیکھوں گا جس کے تعلق سے واضح طور پر اسلاف نے کہا کہ یہ حدیثوں میں یتیم تھے, یہ ضعیف تھے, یہ اہل الرائے تھے. میں ایسے آدمی سے غلطی نہیں ہو سکتی. سنیں نا, میں ایسے آدمی سے کس سے غلطی ہوگی؟ جن سے تم کہہ رہے ہو کہ جس کے بارے میں اہل الرائے نے یہ کہا ہے میں جس سے سیکھوں گا, تو اس سے غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ مفتی آصف صاحب, میں ایک سے غلطی ہو سکتی ہے, 2 سے ہو سکتی ہے, 3 سے ہو سکتی ہے. میں آپ کو 100 اصحاب تمہارے سب سے بڑے امام جو ہیں علامہ البانی صاحب, کیا انہوں نے کس نے کہا میرے امام ہے وہ؟ یہ آپ کا بہتان ہے, یہ آپ کا بہتان ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. بہتان ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے یہاں نمازی نہیں ہو رہی. آپ آمین کہیں کہ ہمارے جو سب سے بڑے امام ہیں وہ شیخ البانی رحم اللہ ہیں. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے, میں اس پر آتا ہوں جہاں سے بات شروع کی تھی. بات شروع آپ نے یہ کی تھی جو مین مقصد پہلا والا مسئلہ حل کریں. دیکھیے پہلے میری بات سن لیں. آپ سنیں نا, آپ نے مجھ سے ایک مطالبہ کیا. پہلے میری بات سن لیں. آپ نے مجھ سے میری بات سنیں. آپ نے سوال یہ کیا, سنیے, آپ نے سوال کیا تھا کہ منافق کیا کہیں گے نہیں کہیں گے, یہ سوال ہے نا آپ کا؟ جی.
میرا جواب ہے منافق نہیں کہیں گے. آپ مجھ سے پوچھیے کیوں نہیں کہیں گے, میں جواب دوں گا. ہاں تو دیجیے جواب. ایسا آدمی جو اللہ کے رسول لیکن جب میں جواب دوں گا تو بولیں گے نہیں بیچ میں آپ. ہاں نہیں بولوں گا. جو اس حدیث کو جانتا ہو کہ نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا ہے, اور اس کے باوجود بھی وہ نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑتا ہے, تو ایسا شخص منافق ہے کہ نہیں ہے, اور اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیجیے جواب. چلیے ہوگی نہیں ہوگی وہ بات الگ ہے. ہاں تمہارے ہاتھ میں قبول کرنے کا مادہ نہیں ہے, نہ میرے ہاتھ میں. قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے. قبول کرنے کا مادہ دونوں کے ہاتھ میں ہے. آپ میرے کو اللہ کا کلام نبی کا تم خدا نہیں ہو, تم رسول نہیں ہو, تم نبی نہیں ہو, ارے بھائی تم صاحب کتاب نہیں ہو, تم اور ہم ایک عام آدمی ہیں. قبولیت اگر بندے کے ہاتھ میں ہوتی اور روزی کا سسٹم اگر بندے کے ہاتھ میں ہوتا تو اس دور میں کوئی کسی کو کھانے بھی نہیں دیتا. دیکھیے یہ تو آپ کی غلط بات ہے مفتی صاحب. آپ جو ہے منمانی کر رہے ہیں. میرا جواب کیوں نہیں سن رہے؟ پہلے اس بات پر آئیے نا جو پوچھا. کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میرے اندر ماننے کا مادہ ہے. اگر آپ قرآن اور حدیث مجھے دیں گے, اگر ماننے کا مادہ, میں حدیث سے جواب دے رہا ہوں. خاموش تو ہو ایک منٹ کے لیے. جی دیجیے. آپ نے کہا ہے کہ منافق ہے, میں کہہ رہا ہوں منافق نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم منافق اسی کو کہیں گے جس کو میرے نبی نے منافق کہا ہے بس, اور جس کو میرے نبی نے منافق نہیں کہا ہم اس کو منافق نہیں کہیں گے. الحمدللہ آپ نے جواب دے دیا. اللہ رب العزت نے بھی اور کہا میرے نبی فرماتے ہیں, صحیح حدیث بخاری کے اندر ہے, آیت المنافق ثلاث. سنیے, آیت المنافق ثلاث, آیت المنافق ثلاث. حدیث سنیے, آیت المنافق ثلاث. منافق کی صرف 3 علامتیں ہیں, یہ حضور فرما رہے ہیں خود. اذا حدث کذبا, جب بات کرے تو وہ جھوٹ بولے. اللہ کا شکر ہے ہم نہیں بولتے, وہ تم کرتے ہو یہ کام. نمبر 2, میں بتاؤں گا کہاں بولتے ہیں, میں بتاؤں گا کہاں بولتے ہیں. سنیے, میں جاتے ہو تو اہل حدیث بنتے ہو, اور جب حنفیوں میں جاتے ہو تو حنفی بنتے ہو. وعیدہ وعدہ, دیکھیے وعیدہ وعدہ اخلفا. تمہارا کام ہے جھوٹ بولنا, کہ تم لوگ جب وعدہ کرتے ہیں آتے ہو تو تمہارے کو رفع دین یاد آتا ہے. تم ہو پکے منافق, تم ہو پکے منافق. اور جب تم حنفیوں میں جاتے ہو تو تم رفع دین جیسی سنت کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کو تار تار کرتے ہو. تم میرے اوپر الزام لگاؤ, میں دلیل سے کہہ رہا ہوں آپ سے. آپ بولو, میں دلیل سے کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ پہنتے ہیں, پینٹ آپ پہنتے ہیں, اور انگریزوں کا طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں, یہودیوں کا طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں, غیروں کی تہذیب پر آپ چلتے ہیں, اور غیروں کی تہذیب پر بکی ہوئی قوم ہے. زمانے کی اس زمانے کی بکی ہوئی قوم ہے آپ. اللہ معاف نہیں کرے گا آپ کو کبھی. اللہ تو تمہیں بھی معاف نہیں کرے گا. اور جو ماشاء اللہ امام بخاری ہمارے ہیں, امام بخاری تمہیں معاف نہیں کرے گا اللہ. تم اہل حدیث, امام بخاری ہمارے ہیں, امام نسائی ہمارے ہیں, امام مسلم ہمارے ہیں, امام ابو داؤد ہمارے ہیں, سارے محدثین ہمارے ہیں, اور حدیث والے ہمارے ہیں. ہم ان کو مانتے ہیں. لباس حضور جیسا لباس پہنتے ہیں, حضور جیسے بال لگتے ہیں, اور حضور جیسا کھانا کھاتے ہیں. اور آپ کی حالت کیا ہے کہ سامنے والا ہندو قرار دے گا دیکھ کر آپ کو. سنو, ہندو آپ کو جو ہے اگر کوئی دیکھے گا تو ہندو قرار دے گا. اپنا لباس بدلو, تہذیب بدلو, یہودیوں کا طریقہ بدلو. تمہارے مولوی شرٹ پہن رہے ہیں, تمہارے مولوی جو ہے رات کو کیا پہنتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے. کیا پہنتے ہیں تمہارے مولوی, کیا پہنتے ہیں, اور مانگ کاٹ کے نکلنا کہاں سے ثابت ہے, جھوٹ بولنا کہاں سے ثابت ہے. اللہ کے نبی نے 3 حدیثیں 3 علامتیں بتائی تھی, ان تینوں میں تینوں کی تینوں پائی جا رہی ہیں ماشاءاللہ, اور ایسی پائی جا رہی ہیں کہ کہنا چاہیے آیت المنافق کی ثلاث, اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. تینوں کی تینوں اپنے اندر لے رکھی ہے تم نے. اب آپ کی یہ چیز آپ کو مبارک ہو ماشاءاللہ, آپ کی یہ چیز آپ کو مبارک ہو.